تو وٹ از دا رائٹ اپروچ سے بھائی از سائنس دی الٹیمیٹ ٹروتھ, اور کیا تھیوری کو زیادہ دیکھنا چاہیے یا وہ ایکسپیرینشیل چیز کو زیادہ دیکھنا چاہیے اور پرابلم سالونگ اپروچ سے آنا چاہیے؟ صحیح. دیکھیں علی بھائی, جتنے بھی سوال ریز ہوتے ہیں نا اسلام کے بارے میں, ان کو آپ نہ کسی دو تین کیٹیگریز میں سے ایک میں ڈال سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل اصولی مسئلہ کیا ہے. صحیح. تو ایک اصولی مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھے کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ایز مسلمس, ہم اللہ کو جب مان جاتے ہیں, اللہ کے رسول کو مان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اللہ کی کتاب کو مان جاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اچھا, اللہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس کے لیے جس طرح بھی احمد بھائی نے کہا نا کہ ہم لوگ ریشنل لاجیکل فیکلٹیز کے ساتھ وہاں تک پہنچتے ہیں, جیسا کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل بھی کہا کرتے تھے کہ ویر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. اینڈ اس طرح کی بہت ساری اور اصول ہیں جن کے ذریعے آپ یہ پہنچتے ہو کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ تھوڑا سا لیپ آف فیتھ ہے, ورنہ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے کہ دیر از این آل مائٹی آل پاورفل کریٹر ہو ہیز کریٹڈ آل تھنگز اینڈ دی یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ اینڈ آل آف دیٹ. یہاں تک تو آپ پہنچ جاتے ہو. پھر جو بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایکوریٹ, سب سے زیادہ اوتھینٹک, سب سے زیادہ یعنی ان چینجڈ ان آلٹرڈ کون سی ہے, وہاں پہ بھی آپ پہنچ جاتے ہو. پھر اسی طرح سے جب ہم لوگ پروفٹہڈ کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر دا کوالٹیز دیٹ میک اے پرسن اے پروفٹ. صحیح. ٹھیک ہے, تو اور کیا وہ کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں یا نہیں تھیں؟ تو لیٹس ہیو اے ریشنل ڈسکشن آن دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان چیزوں تک آپ پہنچ جاتے ہو نا, اس کے بعد ایز مسلمز وی سے سمعنا و اطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے. تو اب کوئی کہے کہ جی اب دیکھو ہم تو مان رہے اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا, اللہ کی ذات ہے, اللہ نے کائنات پیدا کر دی, اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب اگر یہ کائنات پیدا نہ ہوئی ہوتی اور ہم کسی اسپیس شپ میں سارے انسانیت موو ہو رہی ہوتی, اور اس میں ہمیں ایک بک آتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک کائنات پیدا کی جائے گی جہاں پہ جانور بھی ہوں گے, چرند پرند حیوان ہوں گے, تو اسی اسپیس شپ پہ ہم لوگ بحث کر رہے تھے یار یہ کیا چرند پرند حیوان کیا ہوتے ہیں یار, ہم نے تو انسان ہی دیکھے ہیں. تو یہ آپ کی کم عقلی ہے. یو آر سو نائیو کہ یو تھنک دیٹ دا ون ہو کریٹڈ یو and that spaceship is not powerful enough to create all of that as well. Yes. ٹھیک ہے نا. So ابھی ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ سورج کیسا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کون فیکون ہے. تو جب اللہ کو آپ مان جاتے ہو تو اللہ کی ہر بات مانتے ہو. سائنٹسٹ ایسے ایسے سوچے چھوڑتے ہیں وہ کوانٹم میکینکس کے کہ وہ آپ بلیو کر لیتے ہیں, لیکن گاڈ کو آپ جو ہے وہ پھر چیلنج کر رہے ہیں. ایون وہ رچرڈ ڈاکنز ایک جگہ پہ اس کا انٹرویو تھا, تو اس میں اس نے کہا مطلب میں کچھ مان لوں گا, میں یہ مان لوں گا کہ ایلین اسپیشیز نے ہمیں پیدا کیا ہے, بس اللہ کو نہیں ماننا. تو یہ اس کا تکبر ہے, یہ اس کا ایک ڈھیٹ پن آپ کہہ سکتے ہو اس کو, کہ مطلب جو چیزیں ایویڈنسز پروو کہتے ہیں میں ملٹیپل یونیورس تھیوری کو بھی مان لوں گا کہ کسی اور یونیورس سے ہمیں ایلینز آ گئے, انہوں نے پیدا کر دیا, مطلب اینی تھنگ ایکسیپٹ گاڈ. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ نے کیونکہ پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کو مان لیا نا تو اللہ کی ماننی پڑ جائے. صحیح. اور کیونکہ ایلین سے تو کچھ کہا نہیں ہے نا مجھے, ایلین نے تو کوئی مطلب کتاب نہیں بھیجی, تو ایلینز کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کو مان لیا تو آئی نو کہ اللہ کی تو ڈیوائن بک بھی آئی ہوئی ہے, تو پھر مجھے اس کے مطابق دین آئی ہیو ٹو آلٹر مائی سیلف اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آلٹر مائی سیلف. بالکل ٹھیک. مجھے اپنی حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ جو شروع میں بھی احمد بھائی نے بات کی کہ a lot of times the reason is کہ دین پہ چلنا آپ کے لائف سٹائل کو کریمپ اپ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہو میں اگر دین پہ چل پڑا نا تو پھر آپ کے پاس ظاہری بات ہے وہ جو سائیکولوجیکل ایک مسئلے میں پڑ گئے آپ, یا تو پھر آپ صحیح ہو جاؤ, یا پھر آپ اپنے آپ کو کوئی فالس جسٹیفیکیشن دے کے ایک تسلی دے دو, لالی پاپ دے دو اپنے آپ کو کہ نہیں ریلیجن ڈزنٹ ایگزسٹ. یو ایکٹ لائک دیٹ آسٹریچ ود دا ہیڈ جو ہے نا ان دا سینڈ اینڈ پریٹینڈ لائک نتھنگ از دیر. اور جس طرح وہ بچپن میں نا ہم لوگ کبھی بچے آپس میں کھیلتے تھے نا, تو کسی کو اگر کوئی آؤٹ ہو گیا میچ کھیلتے ہوئے, یا کسی نے کسی کی انسلٹ شروع کر دیا, تو بچے عام طور پہ کیا کرتے ہیں کانوں میں انگلیاں ڈال کے لا 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 شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اٹ. سو لٹرلی اٹس لائک دیٹ. دی ایگزامپل آف دی ایکس مسلم اور دی ایتھیسٹ از کہ لٹرلی دے ہیو دیئر فنگرز ان دی ایئر اینڈ دے لائک آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بیکاز اف گاڈ فوربڈ یو کنونس می دین مجھے آپ کی بات ماننی پڑ جائے گی. تو یہ اچھا, میں اس میں علی بھائی ایک ایڈریسنگ پرسن جو کہ اس وقت اپنے فیتھ کے حساب سے ڈاؤٹ میں ہے, یا پھر وہ اس نے کسی ایکس مسلم کو سنا ہے, ایک ڈائلیما یہ کریٹ ہوا ہے سائنٹزم یا پھر ان دا ورلڈ ویو آف سائنس کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دے نیڈ, یا پھر اینی بڈی ہو از فیسنگ دس ڈائلیما, دے ہیو ٹو ریئلائز کہ ہر چیز کا ریشنل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا ریزن دے پائیں. صحیح. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء بھی سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک حکم کا ایک مقصد ہے, ایک وزڈم ہے. بالکل ٹھیک. دا فیکٹ دیٹ وی کانٹ ریچ دیٹ وزڈم ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ اللہ, یہ بالکل ایک فلاڈ آرگیومنٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ علی بھائی آپ کی شرٹ کا کلر کیا ہے, آپ بولیں یار میری چائے میں 2 چمچ چینی تھے,
doesn't make sense. تو the fact کہ میں کسی چیز کی wisdom تک نہیں پہنچ سکتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس چیز کی wisdom نہیں ہے. Again we need to holistically trust. اور احمد بھائی نے جو بات کی, یہی تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پہ پہلی چیز سورہ بقرہ کے شروع میں آگے اللہ نے احکام ذکر کیے ہیں, نماز کا ذکر کیا ہے, انفاق کا ذکر کیا ہے, لیکن the first thing اللہ تعالیٰ نے جس پہ بات کو ریٹریٹ کیا ہے وہ غیب پہ علم ہے. اور دیکھیں نا, ایگو سینٹرک اپروچ ہے نا کہ آپ ہر چیز اپنے مطابق دیکھ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں جی کہ یہ لا ہے, یہ ہر کنٹری میں امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو نہ میں اس کنٹری میں گیا, نہ میں نے ان لوگوں کی نیچر دیکھی, نہ جغرافی دیکھی, نہ مجھے کچھ سوشیولوجی کا علم ہے, تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں ہر جگہ اور ان کی چیزیں غلط ہیں. تو ایتھنوسینٹرسزم بھی اس کو کہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ پروزیا بھائی میں چاہتا ہوں کچھ ڈائریکٹ سوال میں آپ سے کروں اگر کوئکلی, اس کے بعد ہم سولوشنس پہ آئیں گے. اس سے پہلے سوری ایک بات ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا نا کہ پریکٹیکلٹی, احمد بھائی آپ نے بات کی کہ بھئی واٹس یور آلٹرنیٹیو, اور پرابلم سالونگ اپروچ سے ہم جائیں تو ایلیکس ٹیٹ ایک آج کل بڑا وہ مشہور ہو رہا ہے, اللہ کرے ہدایت بھی, اسلام بھی وہ قبول کر لے. ابھی ریسنٹلی ان کا دین شو پہ بھی آیا ایلیکس ٹیٹ, اس نے کہا کہ مجھے اسلام بڑا پسند ہے. تو وہ ایک بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اف آئی ہیڈ ٹو بیٹ آن اے ریلیجن ان اپ کمنگ فیوچر, جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہم بیٹ کرتے ہیں, تو اس نے کہا آئی ول بیٹ آن اسلام, بیکاز اس کے بعد ہر چیز اٹ فکسز ایوری تھنگ. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اٹ فکسز ایوری تھنگ. تو یہ ہے اپروچ. تو ضیاء بھائی ایک سوال مجھے آیا پچھلے دنوں, سسٹر کا سوال تھا کہ ریپ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں گاڈ جو ہے, گاڈ از سو مرسیفل, وائی ہی الاؤز سم ون ٹو بی ریپڈ. تو شی سیڈ کہ یہ میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتی. صحیح. لیکن علی بھائی یہ اس کو نارملی پرابلم آف ایول کہتے ہیں, کہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ دنیا میں ایول کیوں ہوتا ہے, کوئی بھی ایول کیوں ہوتا ہے, کیونکہ آرگیومنٹ گوز لائک دس کہ اف گاڈ از آل پاورفل اینڈ ہی از آل مرسیفل, تو ہاؤ از این آل پاورفل اینڈ آل مرسیفل بینگ الاؤنگ فار بیڈ تھنگس ٹو ہیپن. صحیح. یعنی یا تو پھر کہتے ہیں یا تو آپ کو وہ آل پاورفل نہیں ہے, اور یا پھر آپ کو وہ مرسیفل نہیں ہے, تو پک ون. تو اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ آل پاورفل نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا خدا نہیں ہوگا, اور اگر آپ کہتے ہو وہ مرسیفل نہیں ہے تو پھر کہیں گے آپ کو تو بڑا ظالم خدا ہے. تو اب آپ اس کو کیسے یعنی ڈیل کریں گے؟ تو اصل میں ہمارا جو ایز مسلم جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ٹیسٹ کے طور پہ پیدا کی ہے. سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. سو وی انڈرسٹینڈ ایز مسلمس دیٹ دس ورلڈ از ناٹ جنہ. اس دنیا میں اچھے کام بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے, ہمیں پتہ ہے یہ بات. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تمہارے اندر لاس آف لائف بھی ہوگا, لاس آف پراپرٹی ہوگا, لاس آف ویلتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہوگا. یا تو ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ نہیں ہوگا اور جنت الفردوس ہے, یہ یہاں پہ بھی جنت ہے ادھر بھی جنت ہے, عیاشیاں کرو, تو یہ تو کہا ہی نہیں کبھی. تو ہمارا تو یہ ورلڈ ویو ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات نہ مانتے ہوں کہ جی یہاں پہ ایول نہیں ہوگا.